قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا جو تعرخ کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے اس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت و سرسبز، شاداب اور حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی بیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفساتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیرہ مردار کے قریب واقع سدوم اور عمورہ کے شہروں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے، بے حیائی کی مختلف شکلوں میں ملوث، خاص طور پر ہم جنس پرستانہ اعمال میں ملوث تھے، جس کی اسلامی تعلیمات میں مذمت کی گئی تھی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو برے طریقوں کو ترک کرنے کی دعوت دی، جس میں خدا کی نافرمانی، ہم جنس پرستی اور بدعنوانی سے بھری زندگی گزارنا شامل ہے۔ اس نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، کیا تم ایسے بے حیائی میں مشغول ہو جاؤ گے کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کوئی نہیں ہوا؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت کے ساتھ مردوں سے رجوع کرتے ہو۔ لوط کی مسلسل تنبیہات اور ان کی رہنمائی کی کوششوں کے باوجود سدوم اور عمورہ کے لوگوں نے اپنی گناہ بھری زندگی جاری رکھی اور یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیں۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کی تنبیہات کو مسترد کیا۔ در حقیقت انہوں نے دھمکی دی کہ اگر وہ لوط اور ان کے خاندان کو ان کی خواہشات سے دور بلاتے رہیں تو انہیں شہر سے نکال دیں گے۔ ان کی نافرمانی اور سرکشی کے جواب میں اللہ نے لوگوں پر اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت آدمیوں کی شکل میں فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے بدعنوان شہر پر سزا دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لوط کی قوم کو جب ان کے گھر میں خوبصورت مہمانوں کی خبر ملی تو وہ مہمانوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف لپکے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے رویے سے پریشان ہوئے اور ان سے التجا کی کہ وہ عورتوں سے شادی کریں
اور نیک زندگی گزاریں۔ تاہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ انہیں اللہ نے شہر کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے لوط اور ان کے خاندان کو ہدایت کی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے شہر سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جیسے ہی لوط اور ان کے اہل خانہ سوائے ان کی بیوی کے جو نافرمانی اور پیچھے رہ گئی شہر سے نکلے، قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن سزا کو ایک پرتشدد قدرتی آفت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے شہر الٹ گئے، ان پر سخت عذاب کے طور پر پتھروں کی بارش ہوئی، سارا علاقہ تباہ ہو گیا اور شہر زمین کے چہرے سے مٹ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نبی سے شادی شدہ ہونے کے باوجود کافروں میں سے تھی۔ اس نے لوط کے پیغام پر عمل نہیں کیا اور شہر کے کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا جس طرح باقی لوگوں کو سزا دی گئی۔ قوم لوط کی کہانی اسلامی تعلیمات میں خدا کے احکامات کی نافرمانی اور غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہونے کے نتائج کے بارے میں ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ اس پیغام میں توبہ کی اہمیت کی، نیک سلوک اور اللہ کے مقرر کردہ اخلاقی معیارات کی پابندی پر زور دیا گیا۔ یہ قصہ قرآن میں متعدد بار نقل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گناہ اور بدعنوانی سے خبردار کیا جا سکے اور انہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی جا سکے۔ بحیرہ مردار کے قریب جس خطہ میں یہ واقعہ رونما ہوا، آج تک اسے بنجر اور بے جان سمجھا جاتا ہے، جسے بہت سے لوگ قوم لوط کے عذاب کی گواہی کے طور پر دیکھتے ہیں۔